السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں، عربی سیکھیں۔ سورۃ البقرہ آیا 127۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کے جو الفاظ ہیں وَإِذْ اور جب، یرفعُ یہ نایا لفظ ہے، رفعت سے ہے، رفعت کے معنی بلندی کے ہیں، اسی سے اللہ کا نام ہے رفیع، ایسی ذات جو بہت بلند ہے۔ رافع اللہ ہی رفعت عطا کرنے والا ہے، بلندیاں دینے والا ہے۔ اور اس فعل ماضی اس سے عربی میں آتا ہے رفع، اس نے بلند کیا۔ مضارع ہے یرفع، وہ بلند کرتا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ اور جب بلند کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام، یعنی حضرت ابراہیم جب اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے، اونچا کر رہے تھے، القواعد یہ بھی یہاں نایا لفظ ہے القواعد، لیکن ہمارے اردو والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کہتے ہیں اردو کے قواعد، یعنی اردو کی گرامر، اردو کے اصول، اردو زبان کے، انگلش کی گرامر کو انگلش کے قواعد، عربی کے قواعد۔ قواعد جمع ہے قاعدہ کی، قاعدہ کے معنی اصول، بنیاد، تو قواعد کے معنی بنیادیں۔ جب بنیادوں کو اوپر اٹھا رہے تھے ابراہیم، کس چیز کی بنیادوں کو؟ من البیت، گھر کی کچھ بنیادیں تھیں، یعنی وہ اللہ کا گھر جو تھا اس کی بنیادوں کو اوپر اٹھا رہے تھے۔ یہاں سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم اس گھر کو نئے بنانے والے نہیں ہیں، بنایا اس گھر کو حضرت آدم علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے حضرت ابراہیم کو وہ بنیادیں مل گئیں، تو حضرت ابراہیم نے ان بنیادوں کو اوپر اٹھا کر گھر کو مکمل کیا۔ وہ گھر جو حضرت آدم کے بعد، جو کہ تقریباً 2000 سال کا عرصہ بنتا ہے، اس کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی بنیادوں کو، جو گھر تھا وہ بالکل شہید ہو چکا تھا، تو آپ نے اس کی بنیادیں تلاش کی اللہ کی رہنمائی سے، اور پھر ان کو بلند کیا۔ واسماعیل، ہاں، اور اس کام میں ابراہیم اکیلے نہیں تھے، وہ اسماعیل اور حضرت اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو جب وہ بلند کر رہے تھے، اونچا کر رہے تھے ان بنیادوں کو، اس گھر کی بنیادوں کو، تو ان دونوں حضرات نے دعا کی، ربنا اے ہمارے پروردگار، تقبل یہ نیا لفظ ہے، لیکن اردو میں اس کے لیے کوئی عجیب اور مختلف لفظ نہیں ہے۔ قبول کرنا، تقبل تو قبول فرما، فعل ماضی ہے تقبل، اس نے قبولیت دی، یا تقبلو وہ قبول کر لیتا ہے، تقبل تو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل ہمارے پروردگار تو قبول فرما لے، منا ہم سے، مجھ سے، میرے بیٹے اسماعیل، ہم دونوں سے، انکا یقیناً تو، تیری ذات، انتا تو ہی، تو یہ ڈبل آ رہا ہے انکا میں، انا کے ساتھ کا بھی تیرا اور تو کے لیے، اور انتا بھی یو تو کے لیے، انکا انتا بے شک آپ ہی تو ہیں، تو یعنی زور آ گیا۔ السمیع خوب سننے والے، سماعت سے سننا، سمیع سننے والا، سامع بھی سننے والا، سمیع تو ایسا ہے کہ یہ اس کی ایک صفت مشبہ ہے، کہ یعنی کہ اس کی سماعت میں کوئی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، خوب سننے والا۔ العلیم خوب علم والا، خوب جاننے والا۔ انت السمیع العلیم، تو ہی تو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے، ہمارے الفاظ بھی سن رہا ہے، ہمارے دل کے جذبات کو بھی تو دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، سنتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے، اس کے لیے دعا کی، شہر والوں کے لیے دعا کی، تو ان میں سے ایک دعا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں دوبارہ پیش فرمائی ہے۔ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ،
اور جب ابراہیم اور اسماعیل گھر کی بنیادوں کو اوپر اٹھا رہے تھے، بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، تو اس وقت یہ اللہ کے دین کی، اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، دین کی بنیادی خدمت انجام دے رہے ہیں، لیکن اس پر بھی کوئی اترانا نہیں، بلکہ اس پر بھی اللہ کے سامنے عجز و انکسار کے ساتھ دعا کر رہے ہیں۔ دعا کس چیز کی؟ کہ رب جو ہم کام کر رہے ہیں حکم تو تیرا ہی ہے، مگر ایسا نہ ہو کہ کہیں قبولیت سے خالی ہو جائے۔ تو ربنا تقبل منا، مولا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں تو قبول فرما لے، یہ اصل مقصود ہے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، تقبل منا، تو ہم سے قبول فرما لے، یہ خدمت ہم سے قبول فرما لے، ہم سے جو دین کی خدمت ہو رہی ہے، ہم سے جو تیرے حکم پہ ایک ظاہر شکل پہ جو عمل ہو رہی ہے، اس کو حقیقی بنا دے۔ انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے، تو نیتوں کو جانتا ہے، تو حقائق کو جانتا ہے، تو ظاہر کو جانتا ہے، تو باطن کو جانتا ہے۔ تو یہ ایک کیفیت تھی ان دونوں حضرات کی، جس کو انہوں نے اپنی خدمت کے دوران، یہ ان کی دل کی آواز بھی ہو سکتی ہے، ان کے الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، تو اس طرح انہوں نے اپنے مدعا کو پیش کیا رب کریم کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اپنے دین کے لیے قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔